سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس محبت برے فکرے سے آپ کو نوازتے تھے کہ صدیق تیری مصاحبت سے اور تیرے مال سے ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بے ساختہ روتے تھے اور رو کر ایک فکرہ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ یہ مال بھی آپ کا ہے اور میں بھی آپ کا ہوں، یہ مال بھی آپ کا ہی ہے اور میں بھی آپ کا ہوں۔ حضرت محمد بن حنفیہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ بتاؤ کیا وجہ ہے کہ جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم جماعت صحابہ کرام پر نظر جاتی ہے تو ان میں نمایاں نام حضرت ابو بکر صدیق کا نظر آتا ہے، بتائیں اس کی کیا وجہ ہے؟ صحابی تو سارے ہیں اور یقیناً جلیل القدر ہیں، یقیناً قابل عزت و قابل صد احترام ہے، ان کا سب کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، مگر اس کی کیا وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہمیں اس لسٹ میں نمایاں نظر آتا ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ آپ نے اس کا جواب یہ صادر فرمایا ایک بات تو یہ ہے کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں ایمان میں سب سے زیادہ فوقیت والے تھے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جس دن سے انہوں نے کملی والے کا کلمہ پڑھا، پہلے دن سے لے کر آخری وقت تک، وقت وصال تک ان کا ایمان اسی معیار پر رہا ہے، کمال میں رہا ہے، محبت کی کمال میں رہا ہے، محبت کی معراج میں رہا ہے۔ رستے میں کئی ایسے مقام آئے ہیں جب کئی لوگوں کے معاملات ڈگمگا گئے، مگر حضرت ابو بکر صدیق نہیں ڈگمگائے، آپ قائم و دائم رہے۔ فرمایا اس لیے ہم جس زاویے سے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں تو آپ ہمیں نمایاں نظر آتے ہیں۔